ایمان کا، یقین کا اصلی امتحان تب ہوتا ہے جب ہمارے سامنے چیزیں کلیئر نہیں ہوتی، جب ہم کسی چیلنج کا، کسی مسئلے کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کسی آزمائش میں، کسی امتحان میں ہوتے ہیں، جب ہر چیز سامنے موجود ہو، ہماری ساری ضرورتیں پوری ہوں، ہماری خواہشوں کی تکمیل ہو رہی ہو، چیزیں آسان نظر آ رہی ہوں، جو ہم چاہتے ہوں ہمیں مل رہا ہو، ایسی صورت میں ایمان لانا، یقین رکھنا اچھی تقدیر پہ، خدا پہ، اس کے خیر اور اس کے رازق ہونے پہ، اس کے مالک ہونے پہ آسان ہے، اس کے رحیم ہونے پہ، اس کے کریم ہونے پہ، اس کے رحمان ہونے پہ آسان ہے۔ لیکن اصل امتحان ہمارا تب شروع ہوتا ہے جب ہم کسی ٹرائل سے گزرتے ہیں، جب ہماری زندگی میں کچھ مشکل آتی ہے، کچھ ایسے مسئلے مسائل آتے ہیں جس میں ہم اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں، جس میں ہمارا اگلا قدم بھی ہمارے سامنے کلیئر نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، آج کا دن کیسے گزرے گا، میرا یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، میرے رزق کے معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے، میری صحت کا مسئلہ کیسے ٹھیک ہوگا، میری زندگی میں جو رشتوں میں مسئلے چل رہے ہیں وہ کیسے ٹھیک ہوں گے، میں جس بھی پریشانی میں ہوں وہ کیسے بہتر ہوگی۔ جب ہم کسی بھی ٹرائل سے، آزمائش سے، امتحان سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہماری ایمان کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ جب ہمیں کھانے کی ضرورت ہو اور کھانا ہمارے سامنے موجود ہو تو تب اللہ کے رازق ہونے پہ یقین کرنا زیادہ آسان ہے۔ جب ہم کسی مصیبت میں ہوں اور ہم دعا کریں اور اس سے نکل جائیں، تو ہم اللہ کے رحیم ہونے پہ، رحمان ہونے پہ، کریم ہونے پہ زیادہ جلدی کر لیں گے، لیکن اعتبار کر لیں گے۔ لیکن جب ہمیں چیزیں نظر نہ آ رہی ہوں، جب ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہماری دعائیں قبول نہ ہو رہی ہیں، جب ہم خاص دعائیں کرنے کے باوجود، کوشش کرنے کے باوجود اپنے آپ کو بالکل ایک جگہ سٹک دیکھ رہے ہیں، اور عرصہ گزر رہا ہے، دن مہینوں میں، مہینے سالوں میں گزر رہے ہیں، لیکن ہماری پریشانی، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اور ہم مایوسی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ دعا تو قبول ہی نہیں ہونی۔ تو اس وقت اصل امتحان ہمارا زندگی شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو اگر کچھ اچھی چیز دیتا ہوں، اس کے اوپر نعمتیں کا انعام کرتا ہوں، اس کے ساتھ رزق میں اس کا وسیع کرتا ہوں، اس کے اوپر فضل فرماتا ہوں، تو یہ بھی میری طرف سے امتحان ہے کہ وہ اس میں کیسا بیہیو کرتا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ میں معاملات کو سخت کرتا ہوں، اس کو آزمائشوں میں لے کے جاتا ہوں، مشقت میں لے کے جاتا ہوں، تو یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ تو یہ دونوں آزمائشیں میں اللہ پاک دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیا میرا شکر گزار بن رہا ہے اچھے وقت میں، اور کیا میری طرف آ رہا ہے، اور جو میری طرف سے دی گئی نعمتیں ہیں ان کا اچھا استعمال، صحیح استعمال کر رہا ہے، شکر گزاری کی طرف جا رہا ہے یا غرور و تکبر میں جا رہا ہے۔ اور برے وقت میں، آزمائش کے وقت میں، سخت وقت میں کیا وہ مایوس ہو رہا ہے یا اس کا میرے اوپر ایمان ہے؟ کیا وہ میرے اوپر ابھی بھی اسی طرح یقین رکھتا ہے جس طرح وہ اچھے وقت میں رکھتا تھا؟ کیا وہ میرے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ کیا کہیں وہ نا امید تو نہیں ہو گیا؟ کیا اسے اچھے وقت کا بھی یقین ہے؟ تو اللہ دونوں حالتوں میں ہمیں آزما رہا ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر اللہ کا رحمت کا سایہ ہر وقت ہی موجود ہوتا ہے۔ ہمیں کبھی کبھی ہمارے اوپر جو آزمائشیں، مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی بہت سی اچھی چیزیں چھپی ہوتی ہیں جو ہمیں وقتی طور پہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں ہمیں آنے والے وقت کی جو مصیبتیں ہیں ان سے بچا بھی رہی ہوتی ہیں۔ اللہ نے اس چیز کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہیں، اور بہت سی بری چیزیں جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے اچھی ہیں، اور تم کچھ نہیں جانتے اور میں سب کچھ جانتا ہوں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ہم اور بہت زیادہ چیزیں سیکھتے ہیں، کرتے ہیں، اس چیز پہ بھی ہمیں تھوڑا فوکس کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی بھی ٹرائل سے، مصیبت سے، پریشانی سے، امتحان سے گزر رہے ہیں تو یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہمیں آزما رہا ہے، وہ شاید ہمیں آنے والی کسی بڑی مصیبت سے اس کے تھرو بچا رہا ہے، یا اس کا کوئی اور مقصد ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس پہ اعتبار کرتے ہیں یا یقین رکھتے ہیں یا مایوس ہو جاتے ہیں۔ جب یہ چیز ہمارے اندر آئے گی تو
اس ٹرائل سے، اس پریشانی سے ڈیل کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا. ہمارا جو عمل ہوگا وہ بھی بہتری کی طرف ہوگا اور بگاڑ کی طرف نہیں جائے گا. ہماری دعائیں بھی یقین کے ساتھ ہوں گی اور ہم اپنے آپ میں ایک سکون، اطمینان محسوس کریں گے. دنیا کی زندگی عارضی ہے، کچھ وقت کے لیے ہے. ہاں، اس کی مسائل، پریشانیاں بہت لمبی محسوس ہوتی ہیں، چاہے ہم کسی صحت کے مسئلے میں ہوں، رزق کی پریشانی میں ہوں، کسی اور مسئلے مصیبت میں ہوں، تو یہ چیز بہت لمبی محسوس ہوتی ہے اور ہمیں زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے بہت سے لوگ مایوس ہو کر خودکشی کی طرف بھی جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ اور نقصان بھی بہت سے طریقوں سے پہنچ جاتے ہیں. لیکن اللہ پاک نے جب اس زندگی کی طرف ریفر کیا ہے قرآن مجید میں، تو اسے بہت تھوڑے دنوں کا کہا ہے اور بہت ہی کم وقت کا کہا ہے جو ہماری زندگی دنیا میں گزر رہی ہے. اللہ پاک منظر بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں کہ جب بندے میرے اٹھیں گے تو ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہوں گے کہ ہم لوگ کتنا عرصہ دنیا میں رہیں. تو کوئی کہے گا 1 دن، کوئی کہے گا 10 دن. تو سب سے جو بندہ ہوگا سمجھدار، وہ سب کو اکٹھا کرے گا. تو وہ کہے گا کہ میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں دنیا میں کتنا دن رہے. سب کو اکٹھا کر کے کہے گا ہم دنیا میں صرف 1 دن رہے. اور ایک اور جگہ اللہ پاک اپنے بندے سے ہم کلام ہونے کا منظر بیان فرماتا ہے کہ اللہ پاک بندے سے پوچھے گا کہ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے. تو بندہ عرض کرے گا یا تو دن کا میں پہلا پہر رہا ہوں یا دوسرا پہر رہا ہوں. تو اللہ پاک مسکرا کے فرمائیں گے ہاں تم واقعی کم ہی رہے ہو، کاش تمہیں اس ٹائم ہی پتہ ہوتا. تو ہم لوگوں کو بھی اس چیز کے اوپر اگر غور کریں تو یہ چیز آسان ہو جائے گی کہ دنیا کی زندگی بہت کم ہے. اور اگر ان دنیا کے ٹرائلز، امتحان، آزمائشوں کے بدلے اگر ہمیں ہمیشہ کی خوشی، کامیابی، ہدایت اور جنت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، تو یہ ایک برا سودا نہیں ہے. ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، غم ہیں، دکھ ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ آخر میں جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور اس زندگی کی طرف مڑ کے دیکھیں گے تو ہم اپنی ساری پریشانیوں، مصیبتوں کو ایک مسکراہٹ کے اندر چھوڑ دیں گے اور مسکرانے کے علاوہ ہمارے اندر کوئی ایسا غم، دکھ نہیں آئے گا کہ ہم لوگوں نے بہت مصیبت سے یا بہت مشکل سے زندگی گزاری ہے. ایک رومی کا شعر بھی ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ میں جن چیزوں کو اپنی پریشانی، اپنی مصیبت سمجھتا تھا، موت آئی اور اس نے میری آنکھیں کھول دی اور میں ان چیزوں کو سمجھا کہ یہ تو میں جن چیزوں کو اپنا غم، دکھ سمجھتا تھا ان کے اوپر میں ہنسنے لگ گیا. تو جہاں ہم اپنے زندگی میں بہت سی چیزوں کی طرف اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے، زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، مشکل وقت کو آسان کرنے کے لیے اور بہت سے کام کرتے ہیں، وہیں اپنے اللہ کے اوپر بھی یقین رکھیں، ایمان رکھیں، امید رکھیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس نے کسی خاص مقصد کے لیے ہمیں اس وقت سے گزار رہا ہے تاکہ وہ ہمارے اوپر اگلے جہان، اس جہان میں بھی ہمیں کامیابی دے اور اگلے جہان بھی ہمیں کامیاب کرے. ہمیں اس جہان بھی خوشیاں دے، ہدایت دے، اور اگلے جہان بھی خوشیاں اور ہدایت دے. تو اگر ہمارا یہ یقین پختہ ہوتا جائے گا تو ہماری سوچیں، ہمارے جذبات قابو میں رہیں گے. سیدھی طرف ہماری سوچ امید کی طرف رہے گی، یقین کی طرف رہے گی، اور یہی چیز ہم سے اچھے عمل کروائے گی. اور جب ہم اچھے عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے اور اگلی زندگی